السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بڑا انکشاف ہوا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے متعلق کہ وہ سوچتے بھی ہیں۔ خان صاحب نے خود کہا ہے کہ میں سوچتا ہوں، غلطیاں کرنے کے بعد سوچتا ہوں، فیصلے کرنے کے بعد سوچتا ہوں۔ یار کیا کمال ہے ویسے، یہ جو غلطی جس نے بھی کی عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے کی، اب وہ بھی سوچتے ہوں گے اپنی غلطی سے۔ ایک کہاوت ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، خان صاحب نے سنی ہوگی۔ ظاہر ہے خان صاحب کوئی یورپ شورپ میں تو نہیں پیدا ہوئے، ویسے وہ یورپ کو مغرب کو بہت جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، ہر جملے میں جانتے ہیں، ہر لہجے میں جانتے ہیں، ان کی ہر ریتی رسم میں جانتے ہیں۔ اتنا وہ پاکستان کو نہیں جانتے جتنا یورپ کو جانتے ہیں، مغرب کو جانتے ہیں۔ تو وہاں اس کے باوجود وہ ہیں تو ظاہر ہے زمان پاک کے، لاہور کے، تو ان کو پاکستانی کہاوتیں بھی پتہ ہوں گی۔ اور یہ سادہ سی کہاوت ہے، ہر دوسرا بندہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے دوسرے کو، یار پہلے تولو پھر بولو، یعنی ذرا سوچ سمجھ کے بات کرو، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو۔ خان صاحب نے بڑا انکشاف کیا ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم وہ ہیں جو پہلے غلطی کرتے ہیں پھر سوچتے ہیں، پہلے فیصلہ کرتے ہیں پھر سوچتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں تھے، وہاں کے لوگوں کو انہوں نے بہرحال یہ کہا کہ جناب میں نے ہر چیز غلط کی ہے، میں نے اپنی کابینہ غلط بنائی ہے، میں نے مطلب ایون گورنر بلوچستان اس کو لکھ کر ان کو انہوں نے بھیج دیا، استعفیٰ مانگا کہ جی آپ غلطی ہوگی مجھ سے آپ کو لگا کر، تو لہٰذا آپ استعفیٰ دے دیں۔ امان اللہ یاسین جی صاحب کو انہوں نے خط لکھ کر کہا آپ استعفیٰ دے دیں۔ یعنی اس طرح میرا خیال ہے کوئی نہیں ہوتا، زبانی کہا جاتا ہے کہ چلیں جی اب آپ بہت آپ نے سرو کر لیا اور آپ کا کام ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے جو بھی ہے، لیکن بہرحال اب ہم نے اپنا کوئی نیا بندوبست کرنا ہے، آپ بھی اپنا نیا بندوبست کر لیں اور چلے جائیں۔ اس طرح ہوتا ہے، ایک باعزت طریقہ ہوتا ہے۔ ان کو خط لکھ کر وہ خط پبلک کر دیا وزیر اعظم صاحب نے تو، لیکن گلگت بلتستان والوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں نے آپ کے لیے وزیر اعلیٰ جو چنا ہے نا وہ ہیرا چنا ہے، ہیرا۔ پنجاب والوں کو بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے میں نے جو چنا ہے نا عثمان بزدار وہ ہیرا ہے۔ اب وزیر اعظم عمران خان صاحب جب سے اقتدار میں آئے ہیں، سیاست میں تو خیر 22-24 سال ہو گئے، لیکن جب سے اقتدار میں آئے اور اس سے پہلے 2011 سے جب سے ان کی پارٹی کو ایک قومی جماعت کا تشخص ملا کہ یہ جماعت اقتدار میں آ سکتی ہے، تب سے عمران خان صاحب نے ہر کام کرنے کے بعد کہا یہ غلط ہو گیا مجھ سے، ہر کام کرنے کے بعد پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے کہا غلط ہوا، اس کے بعد اپنا الیکشن کے ٹکٹس تقسیم کیے کل کا وہ غلط ہو گیا مجھ سے۔ یعنی جو پارٹی بنیادی غلطی کرے کہ اپنے کینڈیڈیٹس کون سے ہوں اور اس کے بعد اقتدار کے 3.25 سال بعد وزیر اعظم صاحب قوم کو یہ بتائیں کہ لوگوں میں نے آپ کے لیے جو آپ کی نمائندگی کے لیے جن کو چنا تھا وہ اس حقدار ہی نہیں تھے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ یعنی یہ ہے نا کہ پہلے سوچنا پڑتا ہے، پہلے سوچ کر فیصلہ ہوتا ہے۔ خان صاحب فیصلے کرنے کے 3.25 سال بعد کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے غلط کیا۔ اب کیا کیا غلطیاں کی ہیں، چلیں پہلے ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، پولیٹیکل پارٹی کی غلطیاں جو ہوتی ہیں، جو اپوزیشن میں ہو، جو اقتدار میں نہ ہو، ان کی غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ عوام کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اکثر مجھ سے لوگ کہا کرتے ہیں کہ جی آپ پی ٹی آئی کے دوست کہتے ہیں، پی ٹی آئی کے دوست ہیں ہمارے، اکثر کہتے ہیں کہ جی آپ ہر ویلاگ میں عمران خان صاحب پر تنقید کرتے ہیں یا آپ عمران خان پر ہی تنقید کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوتا ہوں، گزارش کئی بار کی ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کے فیصلوں کا آپ کی میری ہر شہری کی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ اچھا فیصلہ کریں گے تائید کریں گے، اس کی تعریف کریں گے، غلط فیصلہ کریں گے تنقید کریں گے۔ اب وزیر اعظم عمران خان صاحب جب خود 3.25 سال بعد کہیں کہ جناب میں بڑی غلطیاں کیتیاں نے، تو اب ہم تو پھر حق و جانب ہے کہ ہم نے آج تک جو کہا ہم نے ٹھیک کہا، ہم نے غلطی نہیں کی کہ میں یہ کہوں کہ عمران خان صاحب کورونا میں لاک ڈاؤن نہیں کر رہے، وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کل کو مانیں گے، اللہ نہ کرے، توبہ استغفار، اگر پاکستان کا برا حال ہو گیا جس طرح انڈیا میں ہے اور جس طرح وہ امریکن ادارے کی میں نے رپورٹ بتائی تھی، تو پھر خان صاحب کہیں گے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا، میرے سے غلطی ہو گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں خان صاحب کی غلطیاں، بڑی بڑی غلطیوں کا ذکر کرنے سے پہلے ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی تربیت ہے کرکٹر کی۔ وہ ایک کرکٹر ہے، کھیل میں، کرکٹ میں خاص طور پر، اور ہر کھیل میں یہی ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھا کھیلتے ہیں یا برا کھیلتے ہیں، جیتنے کے بعد، ہارنے کے بعد آپ کا کپتان آتا ہے،
میڈیا کے سامنے، یا وہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے کرکٹ میں گراؤنڈ میں کھڑا ہوتا ہے مائک پکڑ کے کوئی تو سوال کر رہا ہوتا ہے جی آپ دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا تجزیہ کریں گے اپنے اس کھیل پر. وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی ہم نے تو لڑکوں نے بہت اچھا کھیلا، محنت بہت کی، لیکن ہار جیت کھیل کا حصہ ہوتا ہے، اور یہ کہہ کر 11 لوگوں کی ٹیم لے کر نکل جاتے ہیں گراؤنڈ سے. یہاں پر بھی خان صاحب وہی رویہ اختیار کر رہے ہیں. میں نے کئی بار کہا کہ خان صاحب یہی کریں گے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد، بہت بڑے بڑے فیصلے اور قوم کی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہونے کے بعد خان صاحب فائنلی یہ کہیں گے کہ جناب ہم نے تو بہت کوشش کی لیکن ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم نے کوشش کی کہ حالات بہتر کریں لیکن ہم سے غلطیاں ہو گئیں، اور اب ہم کیا کریں، ہاتھ جھاڑیں گے. وہ سرائکی میں کہتے ہیں اپنا بوچھڑ چکر اپنا موڈے سے سٹ کے نکل رہے سن. پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنا وہ پرنا رکھیں گے اور نکل جائیں گے جھاڑ کے کہ جناب میں نے بہت اچھا کیا، اپنی طرف سے کوشش کی، اب آپ کی قسمت ہی ایسی تھی، میں کیا کروں. اب خان صاحب 35 سال بعد کہتے ہیں کہ جناب میں نے غلطیاں کی. پہلی غلطی IMF میں نہ جانے کا فیصلہ، اسد عمر کو وزیر لگانے کا فیصلہ. یہ وہ فیصلے ہیں جو عمران خان صاحب نے مانے ہوئے ہیں. ان 2 فیصلوں سے قوم نے بھگتا. IMF میں نہ جانے کا قوم نے بھگتا، پھر کئی حفیظ شیخ کو لا کر IMF میں جانے کے بعد قوم نے کیا بھگتا، غلطی کی IMF میں نہیں گئے، پھر غلطی کی غلط وقت پر IMF میں گئے اور IMF کی ہر شرط مان لی. بجلی مہنگی، گیس مہنگا، پیٹرول مہنگا، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، ہر چیز پر IMF نے سبسڈی ختم کروائی. نتیجہ غریب سے 2 وقت کی نوالا. آپ کی چھوٹی سی غلطی تھی خان صاحب، آپ تو تقریر میں بڑا ہنس کے کہہ دیں گے کہ غلطی ہو گئی میرے تو. قوم بھگتا، IMF میں جانے کا بھی بھگتا اور نہ جانے کا بھی بھگتا، دونوں قوم نے بھگتا. پاکستان کا 60% پنجاب، پاکستان کا فوڈ باسکٹ، زراعت، پاکستان کی انڈسٹری، اور پاکستان اگر پنجاب بیٹھ جائے تو پاکستان بیٹھ جائے. 60% آبادی آپ کی اگر نیچے چلی جائے، 60% آبادی اگر کا صوبہ وہاں پہ لگایا گیا وزیر اعلیٰ سرو نہ کرے، وہاں کی حکومت گورنر ہاؤس کے آگے سے گزرے. آپ گورنر ہاؤس کے آگے جو سروس لین ہے مال روڈ پر، وہ سروس لین جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بنا ہوا ہے. کئی مہینوں سے اس کی صفائی نہیں ہوئی، درختوں کے پتے ڈھیر ہوتے جا رہے ہیں. یہ والا CM ہے جو گورنر ہاؤس کے آگے تک کی جہاں ان کی نہیں ہے، کیونکہ ساتھ ہی آدھے کلومیٹر پہ وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، بلکہ بالکل دونوں طرف سامنے آمنے. اچھا تو وہ عثمان بزدار صاحب آپ نے لگایا، یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے. آپ غلطی آج مان نہیں رہے، کل مانیں گے. آپ کا ڈاؤن فال عثمان بزدار صاحب کی وجہ سے ہوگا. آپ نے KPK میں کیا لگایا جی، محمود خان صاحب، اس کو سلیم صافی کہتے ہیں، عثمان بزدار پلس، عثمان بزدار وسیم اکرم پلس ہیں. آپ کی یہ غلطی. بھگت کون رہے، پنجاب بھگت رہا ہے. بھگت کون رہا ہے، KPK بھگت رہا ہے. اب پاکستان کا تقریباً 80% تو آپ نے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا ہوا ہے جو کام ہی نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کابینہ میں غلط لوگ لگائے. شروع میں آپ نے کابینہ میں 3-4 بار جو ریشفل کیا، اس ریشفل کا یہی ہے نا کہ آپ نے ریشفل اسی وجہ سے کیا کہ وزیر ٹھیک کام نہیں کر رہے تھے. لیکن کمال ہے وہ شیخ رشید نے جو کہا تھا نا کہ وزیر ہوتا ہے، ایک محکمے میں لگایا جائے دوسرے میں. آپ ایک وزیر کو جو کہتے ہیں کہ اس کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، وہ وزیر خزانہ اچھا نہیں ہو سکتا، آپ اس کو اٹھا کر دوسری وزارت دے دیتے ہیں. یعنی آپ نے نالائقوں کا تبادلہ کر رہے ہیں، نااہلوں کا تبادلہ کر رہے ہیں، جو آپ مان رہے ہیں نا. پہلے تو ہم کہتے تھے کہ یار یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نالائق کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لگا رہے ہیں. اب آپ خود پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نے اپنے کابینہ غلط لگائے. چلیں جی غلط لگایا، آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نے مافیا کے سامنے ڈٹ گئے. خان صاحب آپ ڈٹ گئے. آپ نے ایک اور غلطی کا اعتراف کیا تھا، مافیاز میں بعد میں آتا ہوں. آپ نے کہا تھا کہ میں نے غلط فیصلہ کیا تھا، بلیک منی نکلوانے کے لیے جو طریقہ کار میں نے اختیار کیا تھا وہ غلط تھا. پھر آپ نے کوٹ کیا ریاست مدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک آدھا فیصلہ واقعہ آپ نے کوٹ کیا تھا اس انٹرویو میں، اور آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے بھی آ کر آہستہ آہستہ اصلاحات کی تھی، ایک دم نہیں کی تھی، اور میں نے غلط کر لیا کہ میں نے ایک دم اصلاحات کر لی اور لوگوں نے پیسہ نکال دیا اور پاکستان کی معیشت بیٹھ گئی. آپ نے تو معیشت کو اٹھانا تھا نا. اسد عمر نے موسیقی سن کے معیشت کو اٹھانا تھا نا. تو آپ نے وہ والی غلطی بھی مان لی. پھر آپ نے کہا آپ مافیاز کے سامنے نہیں ڈٹیں گے. آپ نے کیا کیا، آٹا، چینی، گندم، ہر طرح کا بحران ملک میں پیدا کیا، اور آپ یہ مانیں گے کہ آپ نے غلط کیا ہے. آپ کا جو مافیاز کو ایک بندہ آپ نے گرفتار نہیں کیا، سنگل ایک بندہ، کسی شوگر مل کا اونر، کسی فلاور مل کا اونر، کوئی ادویات ساز، ادویات دوائیوں والا معاملہ
آپ کی غلطی ہے, بھگت قوم رہی ہے, چینی لوگوں کو نہیں مل رہی روزوں میں, آٹا لوگوں کو نہیں مل رہا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے جو فیصلے کیے وہ بعد میں آپ سوچتے ہیں, پہلے فیصلے کرتے ہیں بعد میں سوچتے رہتے ہیں غلطی کرنے کے بعد کہ غلط ہو گیا. مودی صاحب کے لیے آپ مسکالیں دیتے رہے تھے, آپ کی مسکالوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ نریندر مودی جو ہے اس کا جگرا ہو گیا, اس نے کہا کہ پاکستان اب پیچھے پیچھے آ رہا ہے, تو وہ والا پاکستان ہے نہیں جس پاکستان میں پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ڈٹ جایا کرتی تھی, جہاں وہ آتا تھا رائے جاتی عمرہ میں آ کے نواز شریف کے جو ہے وہ چرن چھوتا تھا, آ کر آیا تھا نا مودی بھائی وہاں پہ آ کے اس کی نواسی کی شادی میں, اسی مودی کو آپ دے رہے تھے, کیا دے رہے تھے, مس کال. اور اس کے بعد آپ نے کیا کہا کہ اگر مودی دوبارہ جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. پھر آپ نے کیا کہا کہ مودی جو ہے وہ تو آر ایس ایس ہے, مودی جو ہے وہ ہٹلر ہے, مودی تو ہندوتوا پھیلا رہا ہے, مودی تو بہت بڑا ٹیررسٹ ہے. پھر آپ نے یہ کہا, آپ نے تب بھی غلط, مطلب کرونا کے معاملے پہ آپ غلط. کون, ہاں آپ نے ایک بڑا فرمایا تھا خان صاحب, مطلب میں نے لسٹ نکالی ہے, یہ میں نے یہ دیکھیں یہ فہرست ہے یہ غلطیوں کی جو مانے ہوئے ہیں خان صاحب. یہ اب میں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے, یہ پوری کی پوری لسٹ ہے, میں نے نکالا کیا 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 دیکھوں کیا کیا بولوں. تو خان صاحب آپ نے یو ٹرن لینے کو بڑا کام, بڑی مطلب عظیم لیڈر کا کہا تھا, یو ٹرن لینے والا عظیم لیڈر ہوتا ہے, اس کی نشانی ہوتی ہے جو یو ٹرن لے. تو آپ پھر عظیم بننے کی کوشش میں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے بار 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 غلطی کی اور آپ نے یو ٹرن لیے. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی سب سے بڑی غلطی کون سی ہے. آپ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ جمہوری طریقے سے منتخب ہوئے, ایک پولیٹیکل پارٹی بنا کر آپ وزیر اعظم بنے, کیسے بھی ہوئے, آپ کو سلیکٹ کیا گیا. جو میں نے کہا تھا نا کہ جو آپ کو لانے والے سوچ رہے ہوں گے کہ ہم سے بھی غلطی ہوگی, وہ بھی غلطی کرنے کے بعد سوچ ہی رہے ہوں گے. آپ الیکٹ ہوتے ہیں جمہوری طریقے سے, آپ کو اور ایک پولیٹیکل پارٹی بنا کر جب آپ اقتدار میں آتے ہیں, آپ اعلان کرتے ہیں کہ جناب میں روزانہ پارلیمنٹ میں آؤں گا اجلاس میں, اور ہر 15 دن کے بعد پارلیمنٹ میں خود سوالوں کے جواب دوں گا. آپ پارلیمنٹ کی راہداریوں میں جانا مناسب نہیں سمجھتے کیونکہ آپ کو اپوزیشن کی آواز اچھی نہیں لگتی. یعنی جمہوری طریقے سے آپ آتے ہیں, لیکن آپ غلطی کیا کرتے ہیں, غلطی یہ کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن مجھ سے سوال نہ کرے, اپوزیشن میری تقریر کے اوپر کوشچنس نہ کرے, یا جب میں بات کروں تب اٹھ کر کوئی بات نہ کرے. جمہوری معاشروں میں تو یہ نہیں ہوتا. سب سے بڑی غلطی آپ نے یہ کی کہ آپ نے سیاسی طرز عمل ختم کیا, جمہوری طرز عمل چھوڑ دیا. اس سے بڑی غلطی, اس سے بھی بڑی غلطی آپ نے یہ کی وزیر اعظم صاحب, اس سے بھی بڑی غلطی یہ کی کہ آپ نے اپنی پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ مشاورت چھوڑ دی. جس پولیٹیکل پارٹی نے آپ کو اس قابل بنایا ہے, جو پولیٹیکل پارٹی آپ نے بنائی, وزیر اعظم بننے کے بعد آپ مڑ کر اس پارٹی کے پاس نہیں گئے کہ بھائی میں نے زرعی اصلاحات کیا کرنی تھی, ہمارا منشور تھا اس پر عمل نہیں ہو رہا, مجھے فلاں جگہ سے بلیک میل کرنے کے لیے میسیجز آ رہے ہیں, مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ نے اپنے لوگوں کو کہا سینٹ کے الیکشنز میں کہ آپ بلیک میلر ہو, آپ بکاؤ ہو. آپ نے ابھی بھی اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہو. ان غلطیوں کا جب آپ کو احساس ہوگا تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے, کیونکہ جو آپ کو لے کر آئے ہیں وہ بھی اب کونے خدروں میں بیٹھ کر لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم سے ہو گئی ہے غلطی, یہ ہم نے بندہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں لگایا, اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. کبھی کبھی وہ تھوڑی عزت رکھنے کے لیے اپنے فیصلے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں. تو بہرحال اب یہ ہے کہ آپ اپنا آج ابھی بھی آپ کو اگر 2.25 سال کے بعد ابھی یہ احساس ہوا ہے تو غلطیوں کا ادراک کرنے کے لیے, غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے, ادراک آپ کو ہو گیا ہے, ازالہ کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ غلطی ماننا کوئی بڑی چیز نہیں ہوتا, غلطی کا ازالہ کرنا بڑی چیز ہوتا ہے. آپ کے پاس آج بھی وقت ہے, پنجاب کی طرف رجوع کریں, آپ دیکھیں کہ آپ کا عثمان بزدار صاحب کیا ہے, آپ کے پی کے کی طرف رجوع کریں, اور سب سے بڑی چیز آپ پارلیمنٹ میں جائیں. پارلیمنٹ میں جائیں گے تو شاید آپ کا باقی ماندہ وقت جو ہے وہ گزر جائے, ورنہ پھر لانے والوں کو جب یہ احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر تو چٹکی بجتی ہے نا. بہرحال اب آخر میں جی ہمارے جو مہربان اپنے آراء سے آگاہ کرتے ہیں, سوال جواب کرتے ہیں, اپنی ویڈیوز دیکھ کر اپنے کمنٹس کرتے ہیں, تو سلیم میمن صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے زیادہ ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی سے زیادتی ہو رہی ہے. عمران خان بجٹ کے بعد اسمبلی توڑ دیں گے لیکن سپریم کورٹ اسمبلی بحال کرے گی, نیا وزیر اعظم شہباز شریف ہو سکتے ہیں نئے وزیر اعظم.
بالکل یہ ہو سکتا ہے، سیاست پیپلز پارٹی کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے زیادتی کر ہی رہی ہوگی۔ یہ والا معاملہ جو ہے نا، جو آپ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بجٹ کے بعد اسمبلی توڑیں گے، تو بجٹ سے پہلے، بجٹ کے بعد توڑتے ہیں یا پہلے توڑتے ہیں، دونوں صورتوں میں نقصان جمہوریت کا ہوگا، اور نقصان ہوگا بڑے بڑوں کا۔ وہ جو اب سوچ رہے ہیں نا کہ ہمیں عمران خان کو لا کر غلطی ہوئی ہے، عمران خان تو سوچ ہی رہے نا اپنی غلطیوں پر، کوئی اور بھی سوچ رہا ہے، تو سب کا نقصان ہوگا۔ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب اشارے تو کر رہے ہیں، بڑے عرصے سے اشارے کر رہے ہیں، اور ایک خبر یہ بھی تھی کہ خان صاحب نے سینٹ انتخابات سے پہلے کہا تھا کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، تو ان کو منع کیا تھا لانے والوں نے کہ نہیں ہم آپ کا بندوبست کرتے ہیں، اسمبلیاں نہیں توڑیں گے۔ اور اس کے بعد جب وہ حفیظ شیخ والا الیکشن ہارتے ہیں قومی اسمبلی میں، تو اس کے بعد خان صاحب جو ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ہیں، تو ان میں ان کا جو عدد ہے نا خان صاحب کا، وہ پورا کر کے دیا جاتا ہے، نمبر پورا کر کے دیا جاتا ہے، جس کا راجہ ریاض نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کا ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب کروایا تھا۔ یہ راجہ ریاض نہیں کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جن کو عمران خان صاحب نے راجہ ریاض کے ذریعے میسج کیا تھا کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا اگر مجھے بلیک میل کیا تو۔ ریاض الحسن صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سرائکی کی مثال ہے، آپ نہ سکیں تو لعنت گولیاں کو، یعنی اٹھنے میں ہمت آپ میں نہ ہو، یا اٹھنے کی نیت اپنے آپ میں نہ ہو، اور لعنت جو ہے وہ گوڈوں پر ڈالی جائے۔ سندھی کی کہاوت ہے، سرائکی کہاوت ہے۔ وہ کہتے ہیں کام تو کرنا آتا نہیں اور دھمکیاں اسمبلیاں توڑنے کی، او بھائی کل کی توڑتا آج توڑ دے، تو کل کیا توڑتا ہے آج توڑ دے۔ تو عمران خان صاحب کو یہ بھی ہے معاملہ کہ خان صاحب دھمکیاں تو دے رہے ہیں اسمبلیاں توڑنے کی، یہ بات بھی ٹھیک ہے، جب وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اسمبلی کی غلطی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ بلیک میل کرنے والی غلطی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پر سوچ کی غلطی تھی کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، پھر کسی سے مشاورت نہیں کی۔ خان صاحب اب 3.25 سال کے بعد کہتے ہیں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو اب اسمبلیاں توڑیں بھی تو کیسے؟ اسمبلیاں توڑنے کے بعد کریں گے کیا کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ اب گنجا نہ آئے گا کیا، نچوڑے گا کیا، خان صاحب کے پاس پھر رہے گا کیا اسمبلیاں توڑنے کے بعد؟ یہ ایک میسج تو کر رہے ہیں، دھمکی تو دے رہے ہیں، لیکن بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑنے کی اس میں ہمت خان صاحب میں ان میں نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے بعد پولیٹیکلی وہ بہت زیادہ کمزور ہو جائیں گے۔ آج تو وزیر اعظم ہے نا، کل پھر وہ بھی نہیں رہیں گے، اور پھر کل وہ پی ٹی آئی بھی نہیں رہے گی جب یہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے نا۔ ابھی تو جہانگیر ترین صاحب نے 40 دکھائے ہیں، 70 کا دعویٰ کر رہے ہیں، پھر پی ٹی آئی کے جتنے ارکان ہیں ان میں سے 2-4 عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں گے، باقی سارے ادھر ادھر ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا یہ تو خان صاحب کو بھی پتہ ہے نا۔ اس لیے وہ یہ والی غلطی کر کے بعد میں سوچنے کا کہ نہیں رہیں گے کہ ابھی میں نے غلطی کر لی کہ اسمبلی توڑ دی، پھر میں سوچتا رہا کہ میں نے اسمبلی کیوں توڑی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔